علی بخاری صاحب، آج پی ٹی آئی نے قرارداد جمع کرائی ہے کینالز کے خلاف قومی اسمبلی میں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی سندھ کے لوگوں کا دل جیتنا چاہتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں شاید پی ٹی آئی اپنے آپ کو سندھ میں دوبارہ ری لانچ کرنا چاہتی ہے، اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن ری گین کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی نظر میں کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے کینال کے خلاف احتجاج کر سکتی ہے، اس قرارداد میں شریک کر سکتی ہے؟ آپ کی نظر میں واٹ از the reality behind this step taken by پاکستان تحریک انصاف؟ علی بخاری صاحب۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ کوئی گین اور یہ لاس کی بات نہیں ہے یار، یہ کوئی پرنسپلی ایک سٹانس ہوتا ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ان کا دفاع کرنے کی بات ہے۔ ہم پولیٹکس اس لیے کر رہے ہیں، ہم پولیٹکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں، پاکستان کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین طریقے سے گزارنے کا ان کو ایک ایٹماسفیئر مہیا کیا جائے، ان کو پیسفل سیکورٹی دی جائے، اور ان کی مرضی کی حکومت لائی جائے جو ان کی مرضی کے قوانین بنا سکے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈیسیجن ہو گیا تو یار میں یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہوں نا ایز اے پاکستانی کہ ایک یونینیمسلی ایک چیز اپروو ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ہم سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی، چاروں صوبوں اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی۔ سی سی آئی کی میٹنگ آج تک ہوئی نہیں، اتنا بڑا ڈیسیجن آ گیا، اور پی ٹی آئی کا اس کے اوپر بڑا سمپل سا سٹانس ہے کہ یار ہم نے جو چیزیں ایک طے شدہ ہیں اس کو اسی میٹرز میں اسی کے مطابق چلنا چاہیے، غیر اسٹیک ہولڈرز کے بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میں اس کا ایک بھیانک آپ کو چہرہ بتاؤں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، پی ٹی آئی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کوئی مقبولیت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مقبول نہیں، مقبول ترین پارٹی ہیں۔ آپ کل الیکشن کرا دیں، آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرا دیں، آپ کسی جگہ کرا دیں، آپ وکلا کا الیکشن کرا دیں، آپ تاجروں کا کرا دیں، تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جب بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا تو صرف پی ٹی آئی جیتتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو سندھ کینال کے اوپر میں آج ایک پڑھ رہا تھا ایک آڈیٹوریم، بات یہ ہے کہ اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا تھا کہ یہ نہریں نکلنی ہے، اور جب یہ بات ہوئی، یہ چیزیں ہوئی تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہوئی، پریزیڈنٹ جو آصف علی زرداری ہیں ان کے نالج میں ہوئی، ان سے بات کر کے کی گئی، اور یہ عمر کوٹ تک جانی ہے، عمر کوٹ میں جا کے ختم ہو جانی ہے۔ دا تھنگ از کہ آپ کا سارا اسٹرکچر ہی چینج کر دیا گیا یار۔ پانی کے اوپر تقسیم آپ کا ایک بہت بڑا ایشو، آپ نے دیکھا کہ اے این پی کی پالیٹکس اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس بہت عرصہ جو ہے وہ رہی کس کے اوپر، کالا باغ ڈیم کے اوپر، اور ان کا سمبل ہوتا تھا اور ان کا یہ ایک سلوگن ہوتا تھا دیسو دیسو سندھ نہ دیسو۔ یار آپ نے ہمارے بارانی زمینیں نہیں ہیں، ہماری بارانی زمینیں پٹوار میں ہمارے علاقے میں ہم کہتے ہیں جو کہ بارانی زمینیں، باقی کی ساری نہری زمینیں ہیں۔ اب نہری زمینیں سیراب ہوتی ہیں پانی کے ساتھ، نہروں کے ساتھ، ایک سٹرکچر کے ساتھ۔ آپ کا آلریڈی جو ہے 50% سے کم پانی جو ہے وہ سندھ میں جا رہا ہے آلریڈی، چیک کر لیجیے گا، میں جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈیسیجن سولرلی بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور مجھے تو حیرت ہے کہ میں ویسے معذرت کے ساتھ آپ کا کوشچن بھی یہ آیا تھا کہ اس کو بھی میں ایڈریس کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے تو خود کیا ہوا ہے، وہ تو اپنا کھویا ہوا مکان واپس لانے کی، اگر ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو میں ایکسیپٹیبل کرتا ہوں کہ میں بھی ان کا تو بس اور کچھ ہے نہیں، نہ ہی ان کا کوئی سلوگن ہے، نہ ہی ان کا اس ٹائم جو ہے پاپولیرٹی گراف ہے، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیچنے کے لیے نہ خریدنے کے لیے۔ سو پالیٹکس جو ہے پبلک ماسز کی ہے، وہ تو صرف پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کی نون کی ووٹوں سے بھی بنا ہوا ہے، آپ کا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ان کی وجہ سے بنا ہوا ہے، گورنر کی سیٹیں آپ انجوائے کر رہے ہیں، ان کا وزیر اعظم شپ آپ کی وجہ سے قائم ہے، ان کا اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کی وجہ سے قائم ہے، سینٹ کا الیکشن کے پی میں ہوا ہی نہیں، اور آپ کے ہاؤس فل ہی نہیں ہوا، اور آپ کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا اور ساری چیزیں ہوگی، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ناؤ دا تھنگ از کہ اتنا بڑا ایک اسپیکٹ آ گیا، اتنا بڑا ایک پروجیکٹ آ گیا، شروع بھی ہو گیا، انوگریشن بھی ہو گئی، چل بھی رہی ہیں چیزیں، اور پیپلز پارٹی آج کہتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، اسٹیٹمنٹ دے دینا۔ میں تو ان کی نون کی جو سپوکس پرسن ہے بی بی پنجاب کی، وہ عظمہ بخاری، اس کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، کہتی ہے کہ زرداری سب کو پتا تھا اور انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے۔ اب یہ کہیں گی کہ پریزیڈنٹ کا کام ہے نہیں ہے، مجھے تو صرف کوئی لینا دینا نہیں نا، ان کی طرف سے کون سا آفیشیلی بیٹھ کے اس کے خلاف بات آئی ہے، یا انہوں نے ڈینائی کیا اس کو کہ یہ ہم نے کبھی بھی یہ جو نہیں کیا، آصف علی زرداری کے نوٹس میں نہیں تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں چیزیں نہیں ہوئی۔ جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا، تو بھائی میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہوں نا کہ آپ کی نورا کشتی ہے، ٹھیک بخاری صاحب۔ اور نورا کشتی کے نتیجے میں عوام سفر کر رہی ہے، ہم لوگ سفر کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک صوبہ ہے سندھ، آپ فرٹائل صوبے مزید بندے بنائے۔ ویسے میں آج ایک جگہ جب میں نے بتایا آپ کو، میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آلریڈی پانی کی پاکستان میں بڑی شارٹیج ہے، ہم آلریڈی جو ہے وہ
اللہ نہ کرے لیکن ہم جا رہے ہیں اس سائڈ پہ، یہ جب قحط سالی کی طرف جاتا ہے ملک، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آلریڈی 50% پانی سندھ میں کم ہے، آلریڈی پنجاب میں بھی کمی ہے پانی کی، ویسے فوز آپ کو نالج کے لیے میں نے بھی پڑھا ایک جگہ پہ، اور کے پی میں بھی کمی ہے پانی کی، اور بلوچستان میں تو آبویسلی کمی، اور بارشیں جب ہوتی ہیں تو پانی ہمارے پاس اسٹوریج کا وہ ہے ہی کوئی نہیں، سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. سو ویدر وی ہیو مووڈ ٹو دا پازیٹیو سائڈ، دیٹ از کہ ہم لوگ ڈیمز بنائیں، ہم لوگ پروگریسو سائڈ پہ جائیں، ہم سویٹ واٹر سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور ایکسٹرا پھینک دیتے ہیں، کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جو روز چل رہی ہے وہ سمندر زمین کٹنگ سے روکتا ہے، مینگروز آپ لگاتے ہیں، مینگروز وہ سارے بخاری صاحب، وہ افریقہ کے آن دا ادر سائڈ آپ کو ایک افریقہ کے ریگستانوں کے اندر بھی سر سولر پارکس بنائے جا رہے ہیں، متحدہ عرب امارات کے ریگستانوں کے اندر سولر پارکس بنائے جا رہے ہیں، پاکستان کے ریگستانوں کو گرین کیا جا رہا ہے، یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے سر، آپ نے کچھ زرعی زمینوں کا بھی ذکر کیا. آپ دیکھیں اگر لاس ویگس کی مثال آپ کو دے دوں تو لاس ویگس میں جو ڈیم بنا ہوا ہے، جو وہاں پر پانی رکھا گیا، وہ ابھی بھی ڈیزرٹ کے ڈیزرٹ ہے ویسے کے ویسے، لیکن لائف ہے وہاں پر. یار مطلب آپ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، ہو از بیہائنڈ آل دس، گورنمنٹ کے کیا اس میں انٹرسٹ ہے، گورنمنٹ کیسے اتنا زیادہ کنٹروورشل ایشو سٹارٹ کر سکتی ہے، اور وداؤٹ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی چیز کو قانون کے دائرہ کار میں لا کے کر. بے شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے یار، آپ نے ہمیں باہر بٹھا دیا، میں 50,000 ووٹ سے جیت کے اسلام آباد سے باہر کر دو، اپنے اوپر تو کہیں نہ کہیں جب فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو لگا دو کم سے کم. علی بخاری صاحب، علی بخاری صاحب میٹنگ نہیں بنائی. علی بخاری صاحب، آج ایک خبر میری نظروں سے گزرتی ہے، ٹیلی ویژن پہ خبر چلتی ہے کہ پنجاب میں آسان قرضہ اسکیم، آسان کار اسکیم کو مزید آسان کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے احکامات جاری کر دیے. کچھ دنوں پہلے خبر گزری تھی کہ غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف کارروائی کے لیے مریم نواز صاحبہ نے احکامات جاری کر دیے. یہ کچھ ایسی خبریں تھیں جو سن کے میں بھی حیران ہوتا ہوں کیسی خبریں ہیں. لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں کہ پنجاب کے کسان کہہ رہے ہیں کہ گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان کرو، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ مریم صاحبہ یہ کاشت کی تھی، ورنہ ہم ملتان پہ جا کے احتجاج کریں گے. تو مریم صاحبہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی جواب نہیں آتا. اور گندم کا اسکینڈل پچھلے سال بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، نگراں حکومت میں بیچارے گندم کے کاشتکار پچھلے سال بھی پھنس گئے تھے. آپ کی اس پہ رائے سر، زراعت کی، گندم کے کاشتکاروں کی اس وقت کیا حال ہے سر؟ دیکھیں بڑا زیادہ زیادتی کی گئی ہے جی زمینداروں کے ساتھ. دیکھو زمینداروں کی یار ساری کی ساری جو ارننگ ہوتی ہے، انکم ہوتی ہے، ان کا سارا جو سال کا بجٹ ہوتا ہے، ان کے گھر چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں. ایک جو آپ کی فصل آ رہی ہے، بیسک فصل ہمارے یہاں جو آتی ہے وہ گندم آتی ہے، کیش کراپ. بالکل رائٹ. آپ کی تھوڑی سی آواز ڈسٹرب ہو گئی علی بخاری صاحب. کو تو ہم نے ویسے تباہ کر دیا، گنے جا کے جو ہے وہ پیسے نہیں دلوا سکتا، اس کو سسٹم ایڈ کیا گیا تھا. جو آپ نے بات کی، یہ سارے کام دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تشریح کر دینا، ان کو ٹی وی پہ چلا دینا، اپنی 20 منٹ کے پروگرام چلا دینا، پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ضائع کر دینا. میں تو چیئرپرسن پرائمرا سی او سی بھی رہا ہوں نا، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ جو آپ کے ویلفیئر کا ٹائم ہوتا ہے میڈیا کا چینل کا، وہ بھی یوٹیلائز کر دینا. یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہے. یہ کام وزیر اعلیٰ کو تو نہیں ہے کہ وہ اڈے ٹھیک کرائے جا کے، یہ کام اس کا تو نہیں ہے کہ وہ یہ کرے. یہ چیزیں ہوتی ہیں ایڈمنسٹریشن کے لیے. چیف سیکرٹری کا کام ہے، ڈی سی او کا کام ہے، اے سی او کا کام ہے، اے ڈی سی جیز کا کام ہے، اے ڈی سی آر کا کام ہے. یہ ان کا کام ہوتا ہے پرائس کنٹرول کرنا اور ساری چیزیں کو اپنے سمت میں لے کر آنا. وہ نہیں کرتے. ان کو آپ نے فارغ کرنا، یو آر دا آبجیکٹو ہیڈ آف دا پروونس. جیسے تیسے بھی ہے یار، آپ بیٹھی تو ہوئی ہیں نا ابھی. اب بات یہ ہے کہ صبح آپ کا جو ہے وہ آپ کے آج دیکھ لیجیے پریس کانفرنس میں نے بھی سنی جو کسانوں نے کی. یار آپ نے لاسٹ ٹائم 4,000 روپیہ قیمت آپ کو آٹا اسلام آباد میں مل رہا ہے جی چکی سے. میں آپ کو چکی کی بات بتا رہا ہوں، اور میں نے اس پہ میں نے اس کے پورا کا پورا میں نے اپنے طور پہ ایک انویسٹیگیٹ کیا کہ واٹ ہیپنڈ دیئر. آپ نے یوکرائن سے جو گندم منگائی تھی، جو نگران حکومت کی تھی، آپ نے 4800 روپے بنائی، جو آپ آج بھی گندم پیس کے آٹا لوگوں کو نہیں دے سکتے. اس کے ساتھ اپنی گندم مکس کرتے ہیں. اتنی تھرڈ کلاس اور لو جو ہم کہتے ہیں نا، وہ مرغوں کو ڈالنے والی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں تھی. وہ آپ نے اربوں خربوں ڈالرز کا پاکستان کو نقصان پہنچا دیا. اور جب گندم زیادہ آ گئی تو آپ کے پاس آپ نے اپنے لوگوں سے گندم خریدی کوئی نہیں، اور وہ سارے کے سارے ضائع ہوئی. آپ سیکنڈ فیز میں آ گئے. اور کیوں گندم والے یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پچھلے ایئر یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ گندم پڑا رہا، گندم پڑی رہی، خراب ہو جاتی ہے نا ہر چیز. آپ کے پاس اسٹوریج کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ یار ہم گورنمنٹ اٹھاتی ہے نا، گورنمنٹ اٹھائے، وہ باقی صوبوں میں سٹور کرے، وہ جس جگہ بھی کرتی ہے، فیڈرل میں کرے. آپ لوگوں سے تو اٹھائیں گندم تو استعمال کی چیز ہے، وہ ضائع تو نہیں ہوتی. بٹ انفارچونیٹلی جو آج آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے میں نے ان کی آپ اگر پریس کانفرنس سنے تو ان کی دل سے آواز نکل رہی تھی بھائی. ان کی آواز پولیٹیکل نہیں تھی، ان کے پیچھے ہم لوگ نہیں کھڑے تھے، ان کے پیچھے کوئی دوسرا نہیں کھڑا تھا. ان کی اپنے دل کی آواز نکل رہی تھی، ان کی اپنے اندر سے آواز آ رہی تھی. ان کے اپنے بھوکوں بچوں کے پیٹ کی خاطر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہر ذمہ دار
جو ہے مربوں کا مالک نہیں ہوتا, کچھ کنالوں والے بھی ہوتے ہیں, اور ان بیچاروں کا سارے سال کا یہی ہوتا ہے, خالی ان کا اپنا پیٹ اس پہ نہیں پلتا, ان کے جانوروں کا پیٹ بھی اس پہ پلتا ہے, اور پورا گھر کا سسٹم چلتا ہے. سو دا تھنگ از کہ آپ گاڑیاں سستی کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یار ایور لاسٹنگ لانگ لاسٹنگ پالیسیز ہوتی ہیں. یہ کون سے آپ دنیا میں رہنے, کون سے 90 کے دہائی کی آپ یلو کیپ اسکیمیں دے رہے ہیں لوگوں کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کر دیں گے, اس سے بھی دیوالیہ ہوا ملک, اور یہ بھی بڑے ایک ہم تباکل صورتحال کے اندر جا رہے ہیں. علی صاحب, لیکن مجھے افسوس ہے ایک چیز کا سر, میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا. میں نے کل ایک پروگرام میں کہا تھا, معذرت کے ساتھ I'll take a few seconds more. میں نے کہا یار ہمیں تو آپ کہتے ہیں, ہم تو 3.5 سال حکومت میں رہنا, ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ بچے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ نالائق تھے. یار آپ لوگ تو افلاطون ہیں, آپ لوگ تو تجربہ کار ہیں. آپ کا میں اگر 270 سے لے کے 2025 آج کی ڈیٹ تک ٹائم نکالوں, میں مشرف کا اور ضیاء الحق کا ٹائم نکال دوں تو پیچھے 40 سال بچتے ہیں 55 سالوں میں سے. اس 40 سالوں کے اندر سے 3.5 سال میں اپنے بھی نکال دوں, 36.5 سال بنتے ہیں. 36 سال آپ یہ جو فگرز جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں, ان کو دیکھیں, یہ یا ان کے بزرگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر بھی رہے, وہ سی ایم بھی رہے, وہ ہر بڑے عہدے پہ رہے, فائنانس منسٹر بھی رہے, سب کچھ رہے, وہ فیڈرل منسٹرز بھی رہے. لیکن آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آج بھی آپ سے کنٹرولنگ پوزیشن میں نہیں ہے, آج بھی ملک آپ سے رن نہیں ہو رہا, آج بھی آپ کی پالیسیز نہیں ہیں. پالیسیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ شارٹ ٹائم دے دیں, کسی کو چیزیں دے دیں, لیپ ٹاپ دے دیں, یہ نہیں. یار لیپ ٹاپ دے دیے, لیپ ٹاپ رن کیسے کرے گا اگلا؟ گاڑی دے دیں, گاڑی چلائے گا کیسے اگلا؟ آپ کے پاس ارننگ کی چیز کیا ہے؟ آپ کے پاس ارننگ کی چیز ہے آج پیٹرول, فیول پہ آپ نے لیویز لگائی ہیں, وہاں سے پیسہ کما رہے ہیں آپ, بجلی کے بلوں سے پیسہ کما رہے ہیں, گیس کے بلوں سے پیسہ کما رہے ہیں, یا یہ جو موبائل فون جو ہے یہ بھی آپ کے آدھے سے زیادہ پیسے باہر چلے جاتے ہیں. سو ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں سر, آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ آج آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں 2023-24 کی رپورٹ دیکھیں تو افغانستان ہم سے آگے ہے, افغانستان ہم سے آگے ہے, اور صحیح آگے ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں فون پہ, میرا دوسرا فون تھا آپ کے, مجھے پروڈیوسر نے کال کی, وہ لنک کرتا ہوں ڈاؤن ہو جاتا ہے, لنک کرتا ہوں ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو یہ تو ہمارے انٹرنیٹ کی پوزیشن ہے. سو دا تھنگ از کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, کیا ہم واپس اسٹون ایج میں جا رہے ہیں؟ دنیا آگے جا رہی ہے. آج آپ کا کمپیریزن ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں ہوتا, اور جو پروگریسو کنٹریز ہوتی ہیں جو آگے جا رہی ہوتی ہیں ان میں نہیں ہوتا. آپ کوئی فیلڈ اٹھا لیں, چاہے وہ لیگل سائڈ کی فیلڈ اٹھا لیں, چاہے وہ آپ ایگریکلچر فیلڈ اٹھا لیں, چاہے آپ انڈسٹری اٹھا لیں, آپ کوئی فیلڈ اٹھا لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ ہم 2-3 پوائنٹس اس میں نیچے جا رہے ہیں. دس از دا پروگرس آف دس گورنمنٹ. کم سے کم آج 10 تاریخ ہو گئی ہے, 9 تاریخ کو رجیم چینج ہوئی تھی, 9 اپریل 2022 کو. 3 سال تو ابھی بھی ان کو بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں.